السلام علیکم ایوری ون۔ جب آپ بے حد ٹوٹ کر اللہ کے سامنے روتے ہو، جب آپ اللہ سے بار بار ایک ہی شخص کا ذکر کرتے ہو، جب بار بار ایک ہی خیال تمہارے ذہن میں آئے، جب آپ مطمئن نہیں ہو، جب صبر کی حد ختم ہو جائے، تو بس قبولیت کی نشانی انہی لمحوں میں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے معجزے بتائیں گے آپ کو، کچھ ایسی نشانیاں بتائیں گے آپ کو کہ آپ مطمئن ہو جاؤ گے۔ دیکھنا انہی وقتوں میں آپ کی دعاؤں کو اللہ پاک جلد قبول کر لے گا اور وہ شخص ہی آپ کا مقدر بن جائے گا۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو سکون سے سننا ہے اور لازمی دوسروں تک شیئر کرنا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو آپ کے دل میں ہے نا اسے بھی آپ کے مقدر میں لا سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو نا وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پوری نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے نا جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور دیتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں مل سکا، اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی، تھوڑے رابطے سے اگر بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگو جب تک اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہ رکھ دیتا۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدوں میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہے، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرواتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنے آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہوں میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے، وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے، جس طرح دوران سجدے اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی طرف سے اسے اشارہ سمجھو۔ کئی مرتبہ دل کسی چیز کو اتنی شدت سے مانگتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کسی چیز کو یا کسی کو پانے کے لیے اتنی شدت سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم آدھی رات میں نیند کو قربان کر کے بھی اٹھ جاتے ہیں اور رو رو کر اسے مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے ہمارے اللہ کے سوا ہمیں کوئی عطا نہیں کر سکتا، وہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ ہم بہت ایزیلی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر فکس کیا ہوا وقت سب سے بہترین ہوتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ البصیر ہے، وہ سب سن رہا ہے، وہ السمیع ہے، وہ علیم الکلیم ہے، بے شمار حکمتوں کو جاننے والا۔ اس نے ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے پلان کیا ہوا ہے۔ آپ کی کہانی بھی بہت خوبصورتی سے پلان کی گئی ہے۔ صبر کرو، صبر کرو، میں جانتی ہوں حالات بہت برے ہیں فی الحال، لیکن یہ ہمیشہ تو ایسے ہی نہیں رہیں گے نا۔ اس کے بعد کن کا آنا کنفرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یعنی مشکل کے بعد آسانی ہے۔
اللہ سے کبھی مایوس مت ہونا، توکل رکھو، توکل رکھو، آپ کا وقت بھی آئے گا، آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کو یہاں تک پہنچا دیا جائے گا، آپ کو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا جہاں آپ کو سکون ملے گا۔ فی الحال جو لمحات ہیں انہیں خوشی خوشی بسر کرو، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرو، وہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے اور وہ انہیں قبول بھی کرے گا۔ ہر چیز آپ تک آئے گی جب آپ پوری طریقے سے اس کے لیے ریڈی ہوں گے، اور جب وہ نعمت آپ کے لیے ریڈی ہوگی۔ نعمت ملنے سے پہلے اور بعد کے بیچ کا سفر دونوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنا سکھا رہا ہے، تاکہ جب وہ ملے تو روتے ہوئے اس رب کا شکر ادا کرو اور اس کی قدر کرو۔ یاد رکھو، ہر دیری کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خیر چھپا رکھی ہے۔ اچھی چیزیں بے شک دیر سے ہوتی ہیں، لیکن جب ہوتی ہیں تو اتنی بہترین طریقے سے ہوتی ہیں کہ انسان اپنے سارے درد غم مانند بھول جاتا ہے۔ جو صبر اور توکل کرتی ہیں ان کے لیے ہمیشہ بیوٹیفل اینڈنگ رکھی گئی ہے۔ صبر اور توکل کے ساتھ زندگی گزارو۔ ٹرسٹ می، یور ٹائم ول کم سون۔ ہر چیز آپ تک آ جائے گی جب آپ پوری طریقے سے اس کے لیے ریڈی ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے آج ہی کا دن وہ دن ہو جس میں تمہاری دعائیں قبول ہونی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا کرے جس کا آپ اس سے شدت سے سوال کر رہے ہیں، اور اگر ابھی نہ ہو، جب اللہ کا مقرر وقت پر ہو تو رب تعالیٰ آپ کو آپ کی صبر کا انتظار کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لے لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دے گا جس کے تم قابل بھی نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری دعائیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کے غور سے بہتر اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھو، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹاؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ۔ جب تمہارا بن جائے گا، زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں ابھی بھی کھلی ہیں اور راہیں بھی نکلیں گی، اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اسی لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔
اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنی کٹھن صبر کے بعد اب جب صلے ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، ابھی تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کی نہیں بلکہ منزل تمہاری منتظر ہے۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئی ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہارے منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کی مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ سنو، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پر اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہیں دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔